آج کل نیوٹریشن اور ویلنس کا بزنس ہر طرف چھایا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی اکانومکس کیا ہے؟ ایک نیوٹریشنسٹ آج کے دور میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ چلیں آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ویلنس انڈسٹری ہے، کیا یہ واقعی ایک سنہری موقع ہے یا پھر اس میں خطرات بھی ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف تو اس میں بہت پوٹینشل نظر آتا ہے، لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے، کچھ حقیقی چیلنجز بھی ہیں۔ آئیے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے دیکھیں گے کہ یہ انڈسٹری اتنی تیزی سے بڑھ کیوں رہی ہے، پھر اس کی مشکلات پر بات ہوگی، اس کے بعد آج کل کامیابی کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہیں، پھر دیکھیں گے کہ بزنس کو فیوچر پروف کیسے بنایا جائے، اور آخر میں ہیلتھ سیکٹر میں جو ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس پر نظر ڈالیں گے۔ چلیں جی، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس انڈسٹری کے عروج کی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مارکیٹ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ پہلے تو ذرا اس کا سائز دیکھیں۔ ہم کسی چھوٹی موٹی مارکیٹ کی بات نہیں کر رہے۔ عالمی سطح پر ہیلتھ اور ویلنس کی یہ اکانومی، یہ ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری بن چکی ہے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے جو مسلسل پھیل رہی ہے۔ اچھا، تو اس زبردست گروتھ کے پیچھے کچھ بہت مضبوط معاشی سگنلز ہیں۔ دیکھیں، ہو یہ رہا ہے کہ مڈل کلاس کی آمدنی بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب زیادہ لوگ ان سروسز کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور ایک اور بڑا شفٹ یہ آیا ہے کہ لوگ اب بیمار ہو کر علاج کروانے کے بجائے پہلے سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ مطلب پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو نیوٹریشنسٹس کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے نا؟ کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس فیلڈ میں جو پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے کچھ اصل چیلنجز بھی ہیں۔ چلے ذرا ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا کنٹراسٹ ہے۔ شہروں میں تو پریونٹیو کیئر یعنی پہلے سے صحت کا خیال رکھنا اب ایک ضرورت بن گیا ہے، لیکن جب ہم دیہاتوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آج بھی بہت سے لوگ نیوٹریشن کی صلاح کو ایک عیاشی سمجھتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو شہر اور گاؤں کا فرق ہے نا، یہ مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کچھ اور معاشی مشکلات بھی ہیں، جیسے دیہائی علاقوں میں لوگ صحت پر زیادہ خرچ نہیں کرتے۔ پھر اگر کوئی نیا سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہے تو سرکاری فنڈنگ ملنا بھی مشکل ہے، اور اوپر سے مہنگائی جیسے حالات جو لوگوں کی جیب پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر بزنس کے لیے ماحول کو کافی مشکل بنا دیتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ اچھا، اب بات کرتے ہیں ان جدید طریقوں کی، ان اسٹریٹجیز کی جو آج کل کے دور میں واقعی کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں، آج کل کا جو کیریئر پاتھ ہے نا، وہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نئے گریجویٹس پہلے کسی تجربہ کار نیوٹریشنسٹ کے ساتھ انٹرنشپ کر کے پریکٹیکل سکلز سیکھتے ہیں، پھر وہ فری لانس کام یا اپنا چھوٹا سا کلینک شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سستی آن لائن سروسز کے ذریعے اپنے کام کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک زیادہ پریکٹیکل اور حقیقت پسندانہ اپروچ ہے۔ تو اصل گیم چینجر یہاں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے۔ سستے آن لائن ڈائٹ پروگرامز کے ذریعے اب زیادہ سے زیادہ کلائنٹس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف کلائنٹ کے لیے سستا پڑتا ہے، بلکہ اس سے نیوٹریشنسٹس بھی کسی ایک شہر تک محدود نہیں رہتے، وہ کہیں سے بھی کسی کو بھی اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔ چلیں اب تھوڑا آگے کا سوچتے ہیں، بزنس کو فیوچر پروف کیسے بنایا جائے؟ مطلب آمدنی کے وہ کون سے نئے ذرائع ہیں جو ابھر رہے ہیں اور ایک مستحکم بزنس ماڈل بنانے میں مدد دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اب کلینک صرف ون آن ون کنسلٹیشن پر انحصار نہیں کر رہے، آمدنی کے ذرائع کو بڑھایا جا رہا ہے۔ جیسے بڑی کمپنیاں اپنے ملازمین کے لیے کارپوریٹ ویلنس پروگرامز کروا رہی ہیں، پھر سبسکرپشن ماڈلز بہت پاپولر ہو رہے ہیں، اور تو اور اب کچھ انشورنس کمپنیاں بھی نیوٹریشنل کاؤنسلنگ کو کور کر رہی ہیں۔ یہ سبسکرپشن ماڈل کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ اس میں کلائنٹ ہر سیشن کی فیس دینے کے بجائے ماہانہ یا سالانہ فیس دے دیتا ہے، اور اسے مستقل سروسز ملتی رہتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ بزنس کو ہوتا ہے، ایک مستقل اور قابل بھروسہ آمدنی آتی رہتی ہے، جو خاص طور پر غیر یقینی معاشی حالات میں بہت بڑی سپورٹ ہے۔ چلیں اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ وہ کون سی میگا شفٹس ہیں، وہ کون سی بڑی تبدیلیاں ہیں جو صرف نیوٹریشن ہی نہیں بلکہ پورے ہیلتھ سیکٹر کا مستقبل بدل رہی ہیں؟
تو یہاں سب سے بڑی چیز ہے ڈیجیٹل اکانومی کا اثر۔ یہ صرف ایک ٹرینڈ نہیں، یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ آن لائن پلیٹ فارمز کی وجہ سے اب ورچوئل کلینکس ممکن ہے۔ آن لائن پیمنٹس اور ای کامرس نے بزنس کو بہت آسان بنا دیا ہے، اور نتیجہ منافع بھی بڑھ رہا ہے اور پہنچ بھی یعنی ریچ بھی بڑھ رہی ہے۔ اور اس ڈیجیٹل تبدیلی کے ساتھ ایک بہت اہم سماجی تبدیلی بھی جڑی ہے، وہ یہ کہ ہیلتھ کے شعبے میں، خاص طور پر نیوٹریشن اور ویلنس میں، اب زیادہ سے زیادہ خواتین سٹارٹ اپس کی قیادت کر رہی ہیں۔ یہ صرف ایک معاشی ہی نہیں بلکہ سماجی طور پر بھی ایک زبردست اور بہت مثبت بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نیوٹریشن میں کامیابی کی جو کتاب تھی نا، وہ اب دوبارہ لکھی جا رہی ہے۔ پرانے اصول کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا اگلا مصنف کون ہوگا؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور وہ نئے لوگ جو اس فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں